فیس بک دور جدید کی ایک بیماری جو وائرل انفیکشن کی طرح ہر گھر میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ماڈرن دوستی کا ایک نیا انداز جس میں بچے تو بچے بڑے بھی بخوبی اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ علی بہت سمجھدار اور ذہین لڑکا تھا۔ کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا، اپنے ماں باپ کا فرمان بردار اور اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت مخلصانہ ہوتا تھا۔ بہت خوش مزاج، ہنس مکھ اور باتونی تھا۔ اس کے اساتذہ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ علی نے میٹرک میں A1 گریڈ سے پاس کیا تو اس کے ماں باپ نے اس کو کمپیوٹر لا کر دیا اور ساتھ ہی نیٹ بھی لگوا دیا، کیونکہ سب نے یہی کہا کہ آئندہ پڑھائی میں یہ بہت ضروری ہے۔ بس یہیں سے فیس بک کے وائرس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ علی کا زیادہ وقت فیس بک پر ہی گزرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ کمپیوٹر کا ہی ہو کے رہ گیا اور سب سے دور ہوتا چلا گیا۔ اپنے گھر میں وہ سارا دن پڑھائی کے بہانے فیس بک پر چیٹ کیا کرتا۔ علی کی دوستی فیس بک پر ایک لڑکی سے ہو گئی تھی۔ سارا دن علی اس لڑکی سے باتیں کرتا رہتا۔ اس دوران اگر امی سے کھانے کے لیے آواز دیتی تو وہ پڑھائی کا بہانہ بنا دیتا۔ مجبوراً ماں اس کے لیے کمرے میں ہی کھانا دے دیتی۔ سب یہی سوچتے کہ پڑھائی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے وہ اپنا ٹائم پڑھائی پر دے رہا ہے۔ ہائے ہیلو سے دوستی آگے بڑھی۔ علی کو اس لڑکی نے اپنی تصویریں بھیجیں۔ علی کو وہ بہت اچھی لگنے لگی۔ آہستہ آہستہ علی کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ علی نے اس سے اس کا نمبر مانگا جو اس نے دے دیا۔ تو پھر کبھی کمپیوٹر پر اور کبھی فون پر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سال علی کا رزلٹ بھی سو رہا، لیکن علی کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو صرف ایک ہی چیز میں دلچسپی تھی، وہ تھی فیس بک والی زویا۔ زویا بھی علی کو اپنی محبت کا یقین دلاتی رہی کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ علی بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب اس کا FSC کا رزلٹ آیا تو پوری طرح فیل تھا، جس پر اس کے والدین نے اس پر سختی کی اور اس کا کمپیوٹر بند کر دیا۔ علی نے سب سے بات چیت بند کر دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر علی بھڑک اٹھتا۔ اس کی ماں نے ایک دن پیار سے اس سے ان باتوں کے متعلق پوچھا تو علی نے کہا، امی میں زویا کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے، پر بیٹا ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کچھ پڑھ لکھ لو گے تو ہم اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے۔ نہیں امی، زویا کے گھر والے اس سے شادی کہیں اور طے کر دیں گے، آپ کم از کم اس سے بات تو کریں۔ اچھا بیٹا، آپ اس کا ایڈریس دے دو، ہم اس کے والدین سے بات کرتے ہیں۔ علی بہت خوش تھا۔ وہ دن اسے بہت خوشگوار لگا۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ زویا آن لائن تھی۔ ہیلو، علی نے جواب لکھا۔ جواب آیا، ہائے، تمہیں پتہ ہے زویا، امی کو میں نے سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، وہ تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا، پھر کافی دیر کے بعد جو رپلائی آیا اس نے علی کو پاگل کر دیا۔ علی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم انٹر میں فیل ہو چکے ہو اور تمہارا کوئی مستقبل نہیں۔ ویسے بھی میرا کزن دبئی سے آ رہا ہے، میری منگنی اس سے 2 سال پہلے ہو چکی تھی، آج سے میں فیس بک بند کر رہی ہوں، ٹیک کیئر۔ علی کی حالت تو پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے میسج پڑھتا اور روتا رہتا۔ جب امی اس کے لیے کھانا لے کر آئیں تو وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کسی صدمے کا اثر ہے۔ وہ دن اور آج کا دن علی کو ایسی چپ لگ گئی کہ وہ نہ سکون سے سو پاتا ہے اور نہ بات کرتا ہے، صرف یہی بڑبڑاتا رہتا ہے، تم تو صرف مجھ سے محبت کرتی تھی، تم میرے ساتھ ایسا کیسا کر سکتی ہو۔ علی کو کوئی بیماری نہیں، مگر یہ دکھ اسے گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ خدارا میری ان تمام لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی دوستی سے باز رہیں، اور ماں باپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر نظر رہیں۔ بہترین پڑھائی کے ساتھ بہترین تربیت بھی ضروری ہے۔